اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی بادشاہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اچانک انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے اپنا سر مبارک جب آسمان کی طرف کیا تو فرمایا، اے اللہ کے محبوب، آسمان پر آج ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا تھا۔ وہاں سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ سلام پیش کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دو نوروں کی بشارت سناتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو نہیں دی گئی تھی۔ ایک سورۃ الفاتحہ، دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو انہیں 3 تحفے عطا کیے گئے تھے۔ ایک سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور دوسرا 5 نمازیں، اور تیسرا یہ فرمایا گیا تھا کہ اے محبوب، آپ کی امت میں سے جو شخص شرک نہیں کرے گا اسے بخش دیا جائے گا، یعنی آپ کی امت کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دیا جائے گا سوائے شرک کے۔ شرک نہیں کرو گے تو بخشش ہی بخشش ہے، اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم اور بخاری شریف میں کہ جس شخص نے رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لی وہ اسے کافی ہے، کفایت کر جائے گی وہ تمام چیزوں پر۔ اور جس شخص نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت کو سونے سے پہلے پڑھ کر جو بھی دعا مانگی اس کی قبول ہوگی اللہ کے ہاں۔ کوئی بھی آپ کو طلب ہے، کچھ بھی چیز، کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے، رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کریں، انشاءاللہ قبول و منظور ہوگی۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، جس گھر میں 3 رات تک لگاتار سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی جائے اس گھر سے جن اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی خود بڑی فضیلت ہے، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستانوں کی مانند ہرگز مت کرو، یعنی اس سے مراد کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اور سورۃ البقرہ کے پڑھنے سے شیاطین اور جن جو ہے وہ گھروں سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی جو آخری 3 آیات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک عرش کے جو نیچے خزانے ہیں وہاں سے مجھے سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں تحفہ دی گئی ہیں جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی یا پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ تو جو نبی اور پیغمبر کو نہیں دی گئی ہمارے نبی کو دی گئی، یعنی نبی کی امت کو بھی دی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا، اور وہ ان کی امت کی کتنی زیادہ شان اور فضیلت ہے کہ جو بندہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت کی تلاوت کر کے سوتا ہے اس کے لیے وہ تمام چیزوں سے زیادہ بہترین ہو جاتی ہے۔ کہ بندہ لائف میں کوئی وظیفہ کر رہا ہے، کوئی پریشانی میں کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر اذکار میں مشغول ہے، لیکن رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے وہ تمام وظیفوں سے بھی افضل قرار دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تمام کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک کوئی بھی انسان ہرگز ہدایت نہیں پا سکتا جو انسان قرآن پاک کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا۔ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز فنا ہے سوائے علم اور علم حاصل کرنے والے لوگوں کے علاوہ۔ تو لہٰذا وہ فرمایا گیا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، تو وہ یہی علم ہے، علم معرفت ہے، قرآن پاک کا علم ہے۔ یہ رہنمائی اور ہدایت ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ جیسے سرکار دو عالم نے فرمایا قرآن پاک پڑھو اور پڑھاؤ، یہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن پاک کی تمام جتنی بھی تعلیمات ہیں اسے اللہ تعالیٰ پڑھنے کی، پڑھانے کی، سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا سورۃ البقرہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جو شخص عقل رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ہرگز سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت کو پڑھے بغیر نہ سوئے، یعنی اس قدر فضیلت ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی اس کے بعد تم مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم تمام گناہ گاروں کو سورۃ البقرہ اور اس کی آخری 2 آیت کو پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے میں جب بھی کوئی نبی کا امتی پریشان ہے تو اسے یہ بات ضرور بتائیں کہ آپ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت پڑھیں، صدقے دل سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں
اللہ آپ کو انشاءاللہ اس پریشانی سے ضرور نکال دے گا۔ یہ ایک تجربہ بھی ہے اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیت کو رات کو پڑھ کر تم جو بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کی قبول و منظور فرمائے گا۔ اس جو بھی بیان کیا گیا ہے، احادیث مبارکہ بیان کی گئی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس میں جو بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو مجھ سے، اللہ تعالیٰ مجھ خطاکار کو معاف فرمائے اور تمام لوگوں کو سننے سنانے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔